حضرات السلام علیکم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش میری ممانی کے لیے آپ تمام حضرات پڑھ کر اسحال کر دیں، اور ایک باوجہ نعرہ صلوات مرحومہ کی مغفرت کے لیے اور تمام جو مرحومین ہو چکے ان سب کی مغفرت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 4 مصرع حاضر کروں، سماعت فرمائیں کہ لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے۔ اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے، فاطمہ انتظار کرتی ہے، لمحہ لمحہ۔ حضرات ایک مطلب 2-3 شعر میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ شبیر سر کٹانے مقتل کو جا رہے ہیں، شبیر سر کٹانے مقتل کو جا رہے ہیں، زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں، شبیر سر کٹانے مقتل کو جا رہے ہیں، سجاد کو کسی نے آ کر دیا نہ پرسا، تنہا زمین پہ بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں، مادر کو کیا خبر تھی دنیا اجڑ گئی ہے، مادر کو کیا خبر تھی دنیا اجڑ گئی ہے، اصغر کو دفن کر کے شبیر آ رہے ہیں، زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں، عباس تم سنبھالو
کڑیل جوا کلاشا عباس تم سنبھالو کڑیل جوا کلاشا اٹھتا نہیں ہے شہ سے لیکن اٹھا رہے ہیں زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں کہ چادر لٹا کے زینب دریا کو دیکھتی ہے چادر لٹا کے زینب دریا کو دیکھتی ہے شاید کوئی یہ کہہ دے عباس آ رہے ہیں زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں شبیر سر کٹانے مقتل کو جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات آپ نے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص مرحومہ عابدہ بیگم بنت اکرام حسین صاحب کی روح کو اسحال فرما دیں اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یہ آن لائن 40واں ہے مرحومہ کا
عابدہ بیگم بنت اکرام حسین، جیسا آپ کا نام ہے ویسے ہی صفت بھی ہے آپ کی، یعنی اسم بالمسمى ہیں آپ، عابدہ یعنی عبادت کرنے والی. یقیناً بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں آپ، اہل بیت کی عاشق تھیں، مولا حسین کی مجلسوں کو ترک نہیں کرتی تھیں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں. یہی انسانیت ہے، یہی شیعت ہے. شیعہ وہی ہے جو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. جب بھی کوئی مدد کے لیے آتا تھا کبھی اسے مایوس نہیں کرتی تھیں آپ. بہرحال جو ہمارے نام ہیں وہ بعض اوقات ہمارے صفت پر مبنی بھی ہوتے ہیں. اور یہ 40واں ہے جو آن لائن ہو رہا ہے اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، جس میں ان کے عزیز و قریب پاس نہیں آ پائے. سخت تو ہے لیکن سلام ہے ان پر جو بچیاں اور جو ان کی اولاد ان کی تیمارداری کے لیے آئیں. اور یہ نیکی تھی ان کی، یہ ان کی اچھی پرورش تھی، یہ دینی پرورش تھی کہ جب ماں اور باپ ایک اچھی پرورش دیتے ہیں بچے کو، دینی پرورش دیتے ہیں، تو یقیناً بچہ بھی اسی کام کو انجام دیتا ہے. گھر پہ نہیں آئے ہیں بعض بچیاں چونکہ فلائٹس نہیں چل رہی ہیں، سخت ہے ان کے لیے، لیکن ہر غم کا مرہم کربلا ہے عزیزو. یعنی کسی بھی طرح کا اگر ہم پر کوئی غم ہے اور اس کو کربلا میں دیکھتے ہیں تو یہ کربلا کا غم کہیں زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے زخم پر مرہم کا کام کرتا ہے اور ہمارا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیں صبر عطا ہوتا ہے اسی کربلا کی وجہ سے. لہذا مستقل جو گفتگو سماعت فرماتے آ رہے ہیں آپ وہ موت سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور آپ نے اچھے سے اس کو سمجھ بھی لیا کہ زندگی کا سب سے اہم جز موت ہے. کیونکہ موت وہ ہے کہ جو انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرتا ہے، بس جہاں اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہوا ہے پھر یہ واپس دار فانی کی طرف نہیں آ سکتا. آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح تو واپس آتی ہے، لیکن جسم جیسے ہم ہیں، جسے آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، وہ صورتحال نہیں ہوتی. یہ جسم لطیف ہوتا ہے، اس کا جسم لطیف ہوتا ہے، وہی جسم جیسے ہمارا جسم ہے وہی جسم لطیف ہے. اس کی مثال دے لیں جیسے آئینے میں اگر ہم خود کھڑے ہوں آئینے میں تو ہم وہ جسم لطیف ہے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے، بس دیکھ سکتے ہیں اسے، ہے نا، لطیف جسم ہے، نہیں پھر بھی مادہ ہے کیونکہ دکھائی دے رہا ہے. خوب تو گفتگو جو ہماری اب تک کی چلی آ رہی ہے وہ موت سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور ہماری 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی جو صرف ہو رہی ہے، جو خرچ ہو رہی ہے، وہ کس راہ میں خرچ ہو رہی ہے، ہمیں یہی دیکھنا ہے عزیزو. اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو مجلس ہے اس میں آخری مجلس غالباً میں
وصیت کے اکارڈنگ، وصیت کے مطابق جو ہے گفتگو کروں گا کہ وصیت کتنی اہم ہے، لیکن اس وصیت سے پہلے چند چیزیں جو آپ کی خدمت تک مجھے منتقل کرنی ہے، اور جتنی بھی گفتگو ہماری ناظرین رہی ہے وہ سب کے سب یا قرآن کی آیت تھی یا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اور روایات۔ بعض اوقات ہم نے عربی کو آپ کے سامنے قرات کی ان حدیثوں کو، بعض اوقات ہم نے اردو میں ہی انہی جملوں کو بیان کر دیا، کیونکہ بہت زیادہ چونکہ وقت درکار ہو جاتا ہے اس میں، ایک بار عربی پھر اس کی جو ہے وہ اردو پھر اس کی تشریح، تو ایک ہی بات کو کافی وقت لگ جاتا ہے، لہٰذا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا وہ اپنا کوئی بھی کمنٹس نہیں تھا اس کے اندر، اور نہ ہی ہماری کوئی اس میں بات تھی، جو مین و عن تھی وہ اہل بیت علیہ السلام کی بات تھی۔ تو یہ جو اب تک کی ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں رہی ہے وہ مرحوم یا مرحومہ کے سلسلے میں ہے، یعنی اس دار فانی سے دار بقا تک کوچ کرنے والے کی زندگی کے سلسلے میں تھا کہ موت کیسے آئے گی، سخت ہوتی ہے، اس کو آسان کیسے کیا جائے، ایکسٹرا ہے نا۔ تو ساری گفتگو تھی کس کے دار فانی سے دار بقا تک کوچ کرنے والے کے لیے، لیکن جو دار فانی میں رہ رہے ہیں، مثلا ہم ہیں، آپ لوگ جو ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہے نا، ہم لوگ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے چیزوں، اس لیے کہ حقوق جو ہیں وہ دو ہیں، حق اللہ اور حق الناس۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو حق اللہ تو بہرحال جیسا ہے ویسے ہی ہے، ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ کس حد تک وہ بارگاہ معبودی میں قابل قبول ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال خدا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ بہرحال درگزر کرے گا ہمارے عمل سے، ہماری نماز کس حد تک صحیح تھی، ہمارا روزہ کس حد تک صحیح تھا، ہمارا نیک عمل کس حد تک صحیح تھا، یہ خدا کے اوپر ہے، اور یقیناً خدا سے دعا یہی ہے کہ عدل کے ساتھ انصاف، یعنی عدل کے ساتھ ہمارے اعمال کو مت دیکھنا بلکہ تراحم کے ساتھ اعمال کو دیکھنا۔ جب عدل کے ساتھ دیکھیے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اصلاً ہوگا نہیں کچھ، لیکن جب تم تراحم کے ساتھ دیکھو گے، رحم کے ساتھ دیکھو گے، تو پھر جو ہے وہ جو گناہ ہمارے ہیں، جو ہمارے خود اچھے اعمال بھی ہیں، وہ بھی جو قابل قبول نہیں بھی ہیں تو بھی اس کو قبول کرنے والا ہے، تو ہے نا، تو کمیوں کو قبول کرتا ہے اور ذاتیوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن کچھ حقوق ہیں جو حق الناس کہلاتے ہیں، اب وہ چاہے حق الناس چاہے وہ زندہ لوگوں کے لیے ہوں یا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، حق ہے، زندہ افراد کا بھی حق ہماری گردن پر ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کا حق بھی ہماری گردن پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا ہماری دادا دادی نانا نانی یا ہمارے ابا جو اس دنیا سے مثلا چلے گئے ہیں، تو ان کا حق ہماری گردن پر نہیں ہے، بس ختم ہو گیا، یعنی کلوز ہو گیا چیپٹر، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے اوپر اور مزید حق بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ شخص جو اس دنیا سے اس دنیا منتقل ہوا ہے، یعنی یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا ہے نا، نہ یہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے، یعنی اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ محتاج ہے، یہ کس کا محتاج ہے، یہ ہم لوگ کا محتاج ہے، زندہ لوگوں کا محتاج ہے کہ بھیا کچھ کرو ہمارے لیے، جو مجلس میں ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اور حدیث بیان کی تھی ہم نے، جو آپ کے مد نظر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ محتاج ہے، اب اس کی محتاجی ہمیں دور کرنا ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہی ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں، اگر ہم نے دین اسلام کی اسٹڈی کی ہے اور مطالعہ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں دینی معاملات پر عمل کرنا ہو، دینی کام پر عمل کرنا ہو، دین کو ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے، تو یقیناً یہ جو احادیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نہایت ہی خوبصورت حدیثیں ہیں، اور یقیناً یہ بہت لذت دار حدیثیں، بہت نہایت ہی لذیذ
حدیثیں ہیں، نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی شیرین حدیث ہیں جو ہم کو تقویت دیتی ہیں، جو اگر خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی ناامیدی ہو گئی ہمارے اندر تو امید کی کرن کو لے کر کے آتی ہیں اور اندھکار کو دور کرتی ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں کس کے لیے؟ یعنی ہم لوگ کے لیے۔ اگر بہت گناہ کیا، بہت خطائیں کی ہیں، آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ صاحب اب تو کیا ہوگا، اب تو کچھ ہونا نہیں ہے، اب تو بس ہم ایسی زندگی گزارتے نہیں، ایسا ہے نہیں عزیزو۔ ابھی میں حدیث کے ذریعے آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو بیان کروں گا۔ حضرت لہٰذا یہ ہے کہ جو اس دنیا سے گیا ہے وہ ہمارا محتاج ہے، وہ یقیناً التماس ہے۔ اور یہ جو ایصال ثواب کی مجالس رکھی جاتی ہیں، یہ اسی لیے رکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود وصیت مولا حسین کی وصیت ہے۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ شیعتیما ان شربتم عذب فسکرونی آسمعتم بے غریبین او شہیدین فندبونی۔ اے بیٹا سجاد، جب ہمارے شیعوں سے ملنا تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ وصیت ہے مولا کی، وصیت کی تذکرہ انشاءاللہ بھی بعد میں کریں گے ہم۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم ٹھنڈا اور خوشگوار پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، یہ ایک وصیت۔ دوسری چیز، جب کسی غریب کے مرنے کی خبر سننا، جب کسی عزیز کے مرنے کی خبر سننا تو مجھ غریب پر آنسو بہا لینا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا آقا یہ جو مجالس سے ہم مجالس ترحیم کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب مجالس کرتے ہیں، یہ وہی آپ کی ہی وصیت پر عمل ہم کرتے ہیں مولا۔ مولا ہم اپنے چاہنے والے کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل اپنے اس کے فضائل و کمالات کو نہیں پڑھتے، اس کے مصائب کو نہیں پڑھتے ہیں مولا، ہم آپ ہی کے فضائل و کمالات کو پڑھتے ہیں، آپ ہی کے مصائب کو پڑھتے ہیں مولا۔ ہم جو گریہ کرتے ہیں وہ اپنے کسی عزیز پر نہیں کرتے بلکہ آپ پر ہی گریہ کرتے ہیں عزیز۔ تو یہ خود مجلس کا بپا کرنا، یعنی اقامہ مجلس باقاعدہ ہے، مجلس کا بپا کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے عزیزو، بہت ثواب ہے اس میں۔ یعنی خود جس کی مجلس کی جا رہی ہے اس کو بہت ثواب ہے۔ یعنی اگر جو بھی ہم نے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور آپ نے اس کو ماشاءاللہ سے سنا ہے، میمورائز کیا ہے، اور یا آپ نے کہیں مکتوب کر لیا، اس کو کہیں لکھ لیا ہے تاکہ اگر یاد ذہن سے چلا جائے تو اس کو ایک بار پھر ہم ریڈ کر لیں، میمورائز کر لیں اسے، یا دوبارہ سے اس کو دہرا لیں۔ تو جہاں انسان جب یہ اسی مجالس میں جو گفتگو ہوئی ہے، اگر کوئی بھی شخص اس میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے ان باتوں کے اوپر، تو یقیناً یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یعنی محترمہ عابدہ بیگم کے لیے یہ صدقہ جاریہ، یعنی جب تک کہ یہ کام کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ جس مجلس میں اس نے یہ حاصل کیا ہے اور جس مجلس میں اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آج سے اس عمل کو انجام دیں گے، وہ مجلس چہلم مثلاً عابدہ بیگم صاحب کی تھی، سابقہ تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزو؟ تو پتہ چلا کہ یہ مجالس کا جو انعقاد اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے مرحومین کے درجات میں بھی اضافہ ہو اور ساتھ ساتھ میں ہماری بھی اس میں اصلاح ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد پر۔ تو جو حقوق ہماری گردن پر ہے، ہماری گردن پر ہے، اب دیکھیں جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر آج ہم مثلا غسل دیتے ہیں کسی میت کو، اور تو آج ہم غسال مشہور کر دیے جاتے ہیں کہ صاحب ارے وہ غسال ہیں، ارے نہ ان کی لڑکی لینے کی ضرورت ہے، نہ لڑکے کی شادی کی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کہتا ہے ارے غسال ہے تو غسل دیتا ہے، تو نہلاتا ہے مردوں کو۔ چونکہ ہماری جو مینٹلٹی ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور یہ عجیب مینٹلٹی اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ لیکن یقیناً اگر ہمارے پاس دین و اسلام اور قرآن ہوتا تو یہ جو سوچ ہے ہماری یہ نہیں ہوتی کہ یہ تو غسال ہے، یہ تو مطلب نہایت اس کو پس سمجھتے ہیں، اس کو بہت تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں، اس کو گرا سمجھتے ہیں ہم۔ لیکن نہایت ہی وہ جو کام کر رہا ہے بہت بلند والا کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگارا جو غسل دیتے ہیں نا میت کو، تیرے بندوں کو غسل دیتے ہیں معبود، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت تیرے نزدیک کیا ہے؟ سنیں گے کیا ہے؟ جو کہتے ہیں غسال ہے اور ان کے سے رشتہ داری نہیں صحیح ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، نا اصلا یہ تفکری ہی جو ہے وہ تفکر، یہ فکر ہی جو ہے شیطانی فکر ہے عزیزو۔
اب سوچیں کہ جناب موسیٰ سوال کر رہے ہیں پروردگار سے کہ پروردگارہ یہ بتا کہ جو تیرے بندے کو غسل دیتے ہیں ان کا مقام تیرے نزدیک کیا ہے. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، سلام کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اغسلہ من ذنوبی کما ولدتہ امہ، یعنی جو شخص میرے بندے کو غسل دیتا ہے اس کا ہمارے نزدیک اجر یہ ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں، اس طرح جیسے وہ ابھی ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا ہے. اللہ اکبر. یہ کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ فرمایا جا رہا ہے اس کے لیے جو بندے خدا کو غسل دینے والا ہو. اب بتائیں آپ، ہم اور آپ گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں، خطا کار ہیں یا نہیں پتہ کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور کتنے گناہ ایسے کیے جو ہم جانتے ہیں، لیکن یہی گناہ ہمیں عذاب دلائیں گے، یہی گناہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، یہی گناہ ہمیں جو ہے آتش دوزخ میں لے جائیں گے، یہی گناہ جو ہے ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے. ان گناہوں کے زائل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہم راستہ بتا رہے ہیں، عمل تمہارے اختیار میں ہے، جاؤ اور جا کر کے جو بھی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہو اس میں عجلت کرو، اس میں جلدی کرو، جا کر کے اس کو غسل کراؤ. اگر تم اسے غسل کرا رہے ہو تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم جبرائیل کے ذریعے تم کو پاک کروا رہے ہیں، ہم میکائیل کے ذریعے تم کو پاک کرا رہے ہیں، ہم اسرافیل کے ذریعے تم کو پاک کرا رہے ہیں، ہم یہ روح الامین کے ذریعے تم کو پاک کرا نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے اغسلہ، یعنی میں تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہوں اس طرح سے جیسے تم ابھی شکم ماں سے اس دنیا میں آئے ہو. توجہ کیا اپنے عزیزوں؟ یعنی پتہ چلا کہ ہم سب گناہ گار خطا کار، اگر ہم چاہتے ہیں ان گناہوں کو زائل کرنا، ختم کرنا، مٹا دینا، دھو دینا، اور یہ دھونے والا کون ہو؟ اللہ ہو، یہ مٹانے والا اللہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بندے مومن کو غسل دینا ہوگا. دیکھا، یعنی یہ حقوق ہمارے، یہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم غسل نہیں دیں گے یقیناً وہ بیچارہ ایسے ہی پڑا رہے گا، بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا، بغیر غسل کے جائے گا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے اس کے حق کو ہماری گردن پر رکھ دیا اور ہمارے حق کو اس کے حق پر منحصر کر دیا. اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کو دور کرنا تو تم کو غسل دینا ہوگا. غسل دو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو جو فرمائی عزیزو آپ نے، تو پتہ چلا کہ ہم گناہ گار، ہم خطا کار. راستہ کیا ہے اس کا زائل کرنے کا؟ اگر کہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کم سے کم اس کو غسل دلا دیں. اس سے انسان غسال نہیں بن جاتا، اس کی توہین نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی عزت و آبرو بڑھ جاتی ہے. کہ جب گناہ ہی ختم ہو گئے تو عزت اور آبرو ہے. لیکن ایک آدمی اگر یہاں رہے اور یہ سب نہ کرے اور گناہ کے ساتھ جائے تو زیادہ ذلیل ہوگا، وہ زیادہ رسوا ہے، کیونکہ ہماری مینٹلٹی ایسی بن گئی ہے. دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں. دیکھیے میں جو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں وہ حقوق کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے گردن پر جو مرحومین کا حق ہے وہ کیا ہے. ہم اس میں کوتاہی نہیں کر سکتے. یقیناً اگر کوتاہی کریں گے جو اجر و ثواب اللہ ہم کو دینا چاہ رہا ہے وہ اجر و ثواب اللہ ہم کو نہیں دے گا. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اب کفن کے سلسلے میں کفن پہنانا، خود جو اس دنیا سے گیا ہے، دار فانی سے گیا ہے، اس دنیا کا اس کو کفن دینا ہے، اس دنیا کا اسے کپڑا دینا ہے، وہ آخری کپڑا ہے بس. یعنی اس کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑا اسے نصیب نہیں ہوگا. وہ کپڑا پہنانے والا اس کا اجر کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں من کفنا میتن، جو شخص کسی میت کو کفن پہنائے، کسا اللہ من سندس الجنہ، پروردگار عالم اس کو جنت کا لباس عطا کرے گا. والحریرہا، اور جو وہ حریر کا ہوگا، جو ریشمی لباس ہوگا، یعنی بہت قیمتی لباس اللہ اس سے عطا کرے گا. کس کو عطا کر رہا ہے؟ جس نے کفن پہنایا ہے کسی بندے کو، کسی بندے مومن کو. آج ہم اگر اس دنیا میں بہت زیادہ قیمتی لباس پہن کے چلیں اور غرور کریں، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اصلاً قیمتی لباس پہنے، لیکن قیمتی لباس پہنے غرور کرے،
یہ جائز نہیں ہے. یا مطلب ہیرے موتی لگا ہوا لباس پہنے بہت ہی بھی صحیح نہیں ہے. لیکن آیا ہمارے دل میں ہے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی لباس ہو, بہت آرائش والا لباس ہو, بہت جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہو, بہت پیسے والا لباس ہو؟ یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں رکھا ہے. تو یہ کہاں پورا ہوگا؟ کہ یہ جنت میں پورا ہوگا. کہا کب؟ کہ اللہ جنت میں جو لباس عطا کرے گا وہ نہایت ہی خوبصورت اور حریر ریشمی ہوگا. تو وہ کب ملے گا؟ اللہ کب عطا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اگر تم جنت کا لباس چاہتے ہو تو تم کسی بندے مومن کو کفن پہناؤ, اس کفن کے عوض میں ہم تمہیں. اچھا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا جو مسلمان ہم ہیں, ہم ہے نا, ہم نے کسی بندے مومن کو نہلا دیا, تو اب اللہ نے جو ہم پر ہمارے لیے جنت کے لباس کو معین کر دیا ہے, تو کیا ہم گناہ گار کی حالت میں ہی ہم کو عطا کر دے گا؟ نہیں عطا کرے گا نا. یعنی پتہ چلا کہ اگر ہم نے کسی بندے مومن کو کفن پہنایا, در حقیقت ہم گناہ گار تھے, تو کیا اللہ اس لباس کو ہمیں زیب تن کرا دے گا؟ نہیں, کہ پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی اس لباس کے قابل ہم کو بنائے گا. جب اس لباس کے قابل ہم بن جائیں گے تب وہ لباس ہمارے زیب تن کیا جائے گا. پتہ چلا کہ ہمارے جو کچھ حقوق مرحومین کے ہماری گردن پر ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ اگر اس کو ہم رعایت نہیں کریں گے تو اللہ ان چیزوں سے ہم کو محروم کر دے گا. اس میں کیا ہے؟ کفن کا پہنانا. جو کفن پہنائے گا اللہ اس کو لباس سے جنت سے آراستہ کرے گا. ہاں, یا ایک اور حدیث ہے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, کیا فرماتے ہیں کہ جو قبر کھودے کسی کی قبر, آج دیکھیں جو قبر کھودتا ہے ہمارے کیا وہ گورقند ہو جاتا ہے اور بڑا حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ کون نہیں چاہتا جنت میں گھر بنوانا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارا گھر ہو, عالی شان گھر ہو, بہترین گھر ہو. ہم یہاں گھروں کے چکر میں پڑے رہتے نہیں. لیکن یہ گھر کیا ہے؟ یہ وقتی گھر ہے. یہ کبھی زلزلے میں جا سکتے ہیں, کبھی سیل میں جا سکتے ہیں, کبھی بادل پھٹ جائیں تو ختم ہو جائیں. یعنی یہ باقی رہنے والے نہیں گھر ہیں یہاں, چاہے جتنے مضبوط بنا دیے جائیں. چاہے پہاڑ میں ہم رہنے لگیں, یہ پہاڑ بھی رکنے والے نہیں ہیں. لیکن وہ گھر جو جنت والا ہے, جو ہمیشہ آگی کا ہے, وہ کیسے گھر بنے؟ رسول فرماتے جو شخص کسی بندے مومن کے لیے قبر کھودے اللہ جنت میں اسے ایک گھر عطا کرے گا. ایک قبر کے کھودنے کے عوض میں ایک گھر, وہ بھی کہاں؟ ہاں جنت میں. ہاں حقوق رکھا ہے, اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم نہیں کھودو گے تو بیچارہ یہ کیسے دفن ہوگا. لہذا اللہ نے تشویق کی, اللہ نے جو ہے تشویق کرا کر کے کہا کہ دیکھو تم چاہتے ہو جنت میں گھر, ہم تم کو دیں گے, لیکن کب؟ کہ جب اس دنیا میں تمہیں چھوٹا سا گھر اس کو عطا کر دو, اس کے عوض میں ہم تمہیں وہاں گھر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر, اللہم صلی علی محمد وعلی فرجہ. تو جو فرما رہے ہیں عزیزوں, یعنی کہ میں آپ کو جو ہے میں حدیثیں سنا رہا ہوں, اس میں کوئی اپنا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, اپنے کوئی کمنٹ نہیں, اپنا کوئی جو ہے وہ نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں. میں اس لیے کہ اگر یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آ جائیں اور ہم اس پر عمل کرنے لگیں, یقیناً ہماری زندگی ساکار ہو جائے گی, ہم بہت تبدیل ہو سکتے ہیں, اور ہمارے لیے موت بہت خطرناک نہیں رہے گی. موت ڈر اور خوف نہیں رہے گا, اس لیے ہم اپنے آپ کو پہلے سے ہی پریپیئر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو آمادہ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو اہل بیت بتا رہے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم کوئی مشکل نہ پھنس پائیں. لہٰذا ہم یہاں ان حقوق کو ادا کریں گے تو وہ اللہ ہمارے وہاں پہ حقوق کو ہمارے جو ہے عطا کر دے گا کہ صاحب یہ لیجئے, جو آپ نے دنیا میں ہمارے بندے کے لیے کیا تھا وہ ہم یہاں آپ کے لیے دے رہے ہیں. دوسری حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ دیکھیں, اب یہاں پہ میں ایک بات روک کے آپ سے کہوں کہ اگر ہم کو دعوت دی جائے مثلاً ہمیں کہ سب ایک جگہ جو ہے وہ نکاح ہے, کسی کا شادی ہے, شادی میں جانا ہے جہاں مختلف انواع اقسام کی غذائیں ہیں. ایک جگہ جو ہے سب انتقال ہو گیا کسی صاحب کا, ہے نا, فوت ہو گئے کوئی. اب یہاں پہ دو ہیں, شادی میں جائیں یا ہم جو اس دنیا سے فوت ہو گیا ہے وہاں جائیں. کہاں جائیں یہ اختیار ہے ہمارے. تو کہاں جائیں ہم, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب وہاں شادی وہاں زیادہ اچھا ہے؟ ہاں
یہی سوال کیا ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور آپ سے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر دو جگہ سے بلاوا ہو، ایک جگہ شادی کا بلاوا ہے، ایک جگہ انتقال ہو گیا ہے، بلاوا وہاں سے ہے، ہم کہاں ترجیح دیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ جہاں فوت ہو گیا ہے، جہاں سے فوت کی خبر آئی ہے، جہاں سے انتقال کی خبر آئی ہے، وہاں تم اپنے آپ کو پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں تمہارا ایمان کامل ہوگا، وہاں تمہارے گناہ زائل ہوں گے، وہاں اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ ہو سکتا ہے تم شادی میں چلے جاؤ، وہاں ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ میکس گیدرنگ، اس لیے بے پردگی، اس لیے کہ عریانیت، اس لیے کہ فوشا، وہاں تم جا کر کے پھنس سکتے ہو، ختم ہو سکتے ہو، تمہارے گناہ اور بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا تشویق کہاں کی گئی ہے؟ جہاں کا انتقال ہوا ہو، یعنی پتہ چلا کہ اگر تم چاہتے ہو دونوں جگہوں میں سے ڈیسائیڈ کرنا اور اہل بیت کے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو تمہیں راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو شخص فوت ہو گیا ہے۔ اب فوت ہو گیا ہے، وہاں جانا ضروری، کیوں ضروری ہے؟ اب وہی حدیث آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ لوگ اکٹھا ہوں گے، جتنا زیادہ لوگ اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو اتنا زیادہ قبول کرے گا، اور اللہ اپنے عذاب کو، اللہ اس پر ڈھانے والی مشکلات کو برطرف کر دے گا، ختم کر دے گا ان بندے مومنوں کی وجہ سے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مؤمن یصلی علی جنائز، یعنی اگر کوئی بندے مومن کسی جنازے کی نماز کو پڑھتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ الا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ کس پر؟ جس نے جو نماز پڑھنے گیا، یعنی ایک ہم گناہ گار، خطا کار، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کرنے والے مستقل، یعنی وہ گناہ جو ہمیں معلوم ہے، وہ گناہ جو ہمیں نہیں معلوم ہے، تمام ان گناہوں کے ساتھ پہنچے کہاں ہیں؟ ایک شخص کی جنازہ میں، نماز جنازہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ نماز جنازہ جو پڑھی ہے اور اقرار کیا ہے کہ یہ گناہ گار نہیں تھا، اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، یہاں پر ایک بات اور رو کے کہتا چلوں کہ جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ تم اس کی نماز جنازہ اپنے اعتبار سے پڑھو، بلکہ اللہ نے کہا کہ جیسا ہم بتا رہے ہیں اس کے اعتبار سے تمہیں نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مثلا میں مر جاؤں، ہے نا، اور میری نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہو، تو جو نماز جنازہ میری مثلا پڑھ رہا ہے اپنے اعتبار سے، تو پتہ چلا اگر ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے نا، اس سے بدسلوکی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، تو یہ سب کیا کہے گا؟ اسی میں کہے گا پروردگار اسے معاف نہ کرنا، یہ تو اس نے میرے مال کو غصب کیا ہے، یہ گالیاں بکتا تھا ہم کو، یہ شیطنت کرتا تھا، یہ اہانت کرتا تھا، یہ تکبر کرتا تھا، یہ ذلیل کرتا تھا، یہ رسوا کرتا تھا۔ معبود معاف نہ کرنا، چھوڑنا نہیں۔ اللہ نے اگر ہمارے اختیار میں دیا ہوتا یقیناً ہم یہی سب کہتے سے، لیکن اللہ نے چونکہ اپنے اختیار میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہنا ہے تم کو، کہنا کیا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، وانت عالم بہ منا، اور پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے، یعنی ایک جگہ کہنا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، بس اللہ نے کہا تم نے تو جو ہے وہ شہادت دے دی ہے، اس نے یہ پوری سب لگی ہوئی ہے۔ 40 مومن، کہا روایت میں ہے، امام محمد باقر صلی اللہ فرماتے ہیں کہ 40 مومن اگر گواہی دے دے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ کہتا ہم تمہاری اس گواہی کو قبول کرتے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں اختیار دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اگر اس کو اختیار دیں گے تو یہ سب کیا کیا کہے گا۔ اللہ نے اختیار اپنے لیے رکھا ہے اور کہا ہے کہ تم کو یہی کہنا ہے، ہاں، ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی پتہ چلا کہ خود تشییع جنازہ کرنا بہت ثواب ہے۔ بہت آدمی لاپرواہی کرتا ہے، بات ہمیں کیا جائیں گے، ارے غریب کا جنازہ ہے، ہمیں ایسا ہے، ہمیں ویسا ہے، ارے چھوڑو جانے دو، وقت نہیں ہے، جاؤ بھائی، یہ ہے وہ ہے، طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ ارے بھیا اگر تم چاہتے ہو بچنا تو تم کو جانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ۔
اللہ بلا رہا ہے ہماری گناہوں کو زائل کرنے کے لیے۔ روایت کیا ہے کہ مؤمن یصلی علی جنازہ، جو بھی شخص، جو بھی بندہ مومن کسی کی نماز جنازہ پڑھے، الا عجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں کنڈیشنز اللہ نے لگا رکھی ہے۔ دو ایسے شخص ہیں کہ جن کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی جو جنت نہیں ملے گی، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں الا ان یکونوا منافقا او عاقا، یہ وہ ہے کہ جو ایک منافق ہے اور ایک عاق۔ منافق یعنی ادھر کی بات ادھر کی بات، سامنے رہے تو کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ، یہ منافق ہے۔ عاق کون کا؟ جس کے والدین اس سے ناراض ہو کے اس دنیا سے گئے ہوں۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے والدین ہم سے ناراض تھے اور ناراض ہیں، تو یہ واجب جنت ہم پر نہیں ہوگی۔ یعنی کتنی اہمیت ہے والدین کی عزیزوں۔ آج دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی بے احترامی کر بیٹھتے ہیں، کیا کیا نہیں بول دیتے ان کو، اصلاً تیار نہیں ہوتے ہم اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، کہ بڈھے ہو گئے ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، ان کو پہننا نہیں آتا، ان کو اوڑھنا نہیں آتا، ان کو بات کرنا نہیں آتی ہے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہائی ہے، ہم ایسے ہم ویسے، ہم کیسے رکھیں گے؟ عجیب ہے، اللہ نے معین کیا، دیکھو تمہاری بقا، تمہارے اوپر جنت اسی وقت اسی صورت میں واجب ہو سکے گی جب تم اپنے ماں باپ، تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں۔ قاعدہ کلی یہی ہے عزیزو۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ مانیں اللہ کی بات، وہ الگ بات ہے کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ رضا والدین رضا الہی ہے۔ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ماں باپ ہم سے، اللہ ہم سے راضی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں۔ توجہ یہی ہے عزیزوں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بس سیدھی سی بات ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، مرنا ہے، کیا کریں؟ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ہاں، احسان اردو والا نہیں ہے، احسان وہ نہیں احسان ہے کہ آپ نے جو ہے کہا آئی مولوی صاحب آپ یہاں آ گئے ہیں، یہاں سے وہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کہا آپ نے ہم پر احسان کیا، بہت بہت شکریہ۔ نہ، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہے، امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ تم سے کچھ کہہ نہ پائیں اس سے پہلے تم ان کی حاجت کو پورا کر دو، پورا کر دو۔ یہ ہے ماں باپ، یہ ان کی رضا۔ اور جب تم راضی ہیں، اب تم نماز آئے ہو، تو اب تم پر یہ تو کس طرح تشویق کی جا رہی ہے مرحومین کے ساتھ کہ تم پر جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، وہ بھی یعنی فوت شدہ لوگوں کے لیے ہے کہ من تبع جنازہ مسلم، یعنی جو مسلم کے جنازے میں تشریح کرے، یعنی ساتھ ساتھ چلے، اعطی یوم القیامہ اربع شفاعات، اللہ اسے قیامت میں 4 شفاعت کا حق دے گا۔ ہاں، کتنی بڑی حدیث ہے۔ یعنی ایک بار تو ہماری شفاعت خود ہو رہی ہے، خود ہماری شفاعت ہے، یعنی ہم خود لٹکے ہوئے ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اب کہا جا رہا بھیا ارے جانے دیجیے، ہوگا، ارے گناہ کیا چھوڑی جانے دیجیے، ارے بہرحال معاف کر دے پردے۔ ایک بار نہیں، یعنی یہ کہ ہم کو اللہ توفیق دے گا شفاعت کی، وہ بھی 4، ایک نہیں 4 شفاعت، یعنی 4 لوگوں کی ہم شفاعت کرا سکیں گے کہ پردے گناہ گار ہے، چلو معاف کر دو، ارے اس نے غلطی کی تھی اسے بخش دیے نا۔ یہ 4 لوگ، یعنی عظیم مرتبہ ہے اس کا، یعنی اللہ نے اس کو اس مقام پر بلند کر دیا ہے کہ جہاں مقام شفاعت اس کو عطا ہو گئی ہے۔ یعنی لیکن یہ مقام شفاعت کب ہے؟ کہ جب یہ تشییع جنازہ کرے گا، جب جنازے کو لے کے چلے گا، جب جنازے کو دفن کر دے گا، یعنی یہ سلسلہ جو اپنا وقت دے رہا ہے، جو اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے، جو اس کا اتنا قیمتی وقت ہے کہ خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اس بندے مومن کے لیے اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، اللہ نے کہا چونکہ تمہارا یہ قیمتی وقت ہم اس کو ایسے ضائع نہیں کرنے دیں گے، بلکہ اس کا ایک بہترین اجر ادا کریں گے، ہم تم کو بھی نجات دیں گے اور اس مقام پر بھی پہنچائیں گے جہاں تمہیں مقام شفاعت عطا ہوگا۔ اب یہ بتائیے ہمیں کون مقام شفاعت حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ خود جو مقام شفاعت حاصل کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ خود جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کا راستہ کلیئر ہے،
اس کا راستہ جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہے، وہ سیدھا صحیح راستہ ہے اس کا. اگر گڑبڑ ہوتا تو مقام شفاعت ہی نہ ملتا بھائی، وہ چیز ہی نہ ہوتی. یعنی اللہ نے اس مقام پر پہلے رکھا پھر وہ چیز دے گا نا. ہے نہیں بھائی انجینئر ڈاکٹر آدمی کب بنتا ہے؟ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب بنتا ہے انجینئر ڈاکٹر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم مقام شفاعت دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ کہ جب تم تشییع جنازہ کرو گے. یہ ایک نہایت خوبصورت سی حدیث ہے، غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ہوتا کہ فرماتے ہیں کہ من حمل جنازہ علی اربع جوانبہا، یعنی جو شخص کسی جنازے کو چاروں سم سے اٹھائے، غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ، کتنا گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں ہم، کتنی معصیت ہے، کتنے گناہ کبیرہ ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہے اس کا، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا، ہے نا. خود ایک گناہ صغیرہ بہت بڑھ جاتے ہیں عزیزوں، بہت بڑھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بوجھ گناہوں کا تمہارے اوپر ہے ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے. یہ کیسے ہٹانا ہے؟ کہا ٹھیک ہے تم ہمارے اس بندے مومن کے بھار کو اٹھاؤ اپنے کاندھوں کے اوپر اور اس کو اس کے منزل تک پہنچا دو. یقیناً جتنی بار تم 4 مرتبہ اس یعنی جو تابوت ہے اس کے چاروں سمت کو پکڑ کر کے حمل کر کے لے جاؤ گے، یقیناً ہم ہر بار میں 40 گناہ کبیرہ معاف کریں گے. یعنی پتہ چلا اگر ایک شخص یعنی ایک بار اس نے چاروں طرف سے پکڑا لے گیا اور پھر جو ہے دوبارہ پھر آیا اور پھر اس نے چاروں سمت پکڑا اور لے کے چل رہا ہے، یعنی جتنی بار وہ 4 مرتبہ کاندھا دے رہا ہے تابوت میں، اس کا مطلب یہ جتنی مرتبہ اسے کاندھا دیا اتنا 40 گناہ کبیرہ اس سے جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اور یعنی ختم ہو جاتا ہے. اسی وقت توجہ فرما لیجیے آپ نے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی تاکہ ہم اس سے واقفیت رکھیں. اور ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے، جلدی بیان کر دوں تاکہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. امام جعفر صادق صلی اللہ فرماتے ہیں، نہایت خوبصورت حدیث ہے، یقیناً ہم اس پر عمل کریں جو ہمارے لیے مثبت ثابت ہو اور خدا ہم پر اپنی خاص لطف و عنایت کرے. امام فرماتے ہیں کہ من دعا لعشرہ من اخوات الموتى، یعنی جو شخص دعا کرے 10 بھائیوں کے لیے، یعنی جو اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، ان 10 لوگوں کے لیے دعا کرے فی لیلۃ الجمعہ، جمعے کی شب میں، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جو آخری حدیث ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں وصیت کے اوپر. چونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں وصیت پہ تھوڑی گفتگو کروں گا، آپ کے اذہان کو اس طرف لے جاؤں گا. پھر مزید اگر آپ کچھ زیادہ جاننا چاہیں گے تو آپ خود سرچ کر کے اس کے بارے میں دریافت کریں گے انشاءاللہ. امام صادق فرماتے ہیں من عمل من المسلمین ان میت عملا صالحا، جو مسلمانوں میں سے کوئی شخص میت کی طرف سے عمل صالح انجام دے، اضیف لہ الاجر، اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہے، ونفع بہ المیت، اور میت کو وہ نفع اس کو حاصل ہوتا ہے. عزیزوں دیکھیے اب ہم کہاں یاد نہیں رہتا، جمعہ نکل جاتا ہے، شب جمعہ نکل جاتا ہے سب کی، کہ 10 لوگوں کے لیے دعا خیر کرنا ہے. اب سوچیں ہر جمعہ اگر ہم 10 لوگوں کے لیے، کہ ہم مزید کر سکتے ہیں، 10 لوگ تو بتایا اللہ نے، ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ جنت ہم پر واجب ہو جائے. بتائیں ہر شب جمعہ ہم نے پچھلے جمعہ دعا کی اور اسی صورت میں اگر ہم مر گئے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، خطا کار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دعا کی ہم نے، اور ابھی دعا کی، ابھی کوئی معصیت نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ ہمیں مستقیماً یعنی ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا. یعنی یہاں کوئی بیچ میں ہے کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آئے گی. یہاں خلاصہ یہ کہ بہرحال گفتگو بہت زیادہ تھی
اور ابھی بھی ہے اس سلسلے میں، لیکن میں اب یہاں پر اس کو بند کر کے اب اصل آتا ہوں وصیت کے سلسلے میں، کہ خود وصیت بھی ہم نے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو موت کے لیے پریپیئر رکھنا، آمادہ رکھنا، اس میں وصیت کا بھی رول تھا، جہاں واجبات کو انجام دینا تھا۔ مولا کی وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو انشاءاللہ کہ ادا الفرائض و اجتناب المحارم، فرائض کو ادا کرنا، محارم سے اجتناب کرنا، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور واجتمال علی المکارم، اور اخلاق کو اچھا، یہ 3 چیزیں اگر کسی نے کر رکھی ہیں تو پھر وہ خوفزدہ نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خود کفن کا دیکھنا جو ہے وہ آمادگی ہے موت کے لیے، تاکہ جب کفن دیکھے گا تو سیدھی سی بات ہے وہ حرام و حلال و جائز و ناجائز اور ان چیزوں کی رعایت کرے گا۔ اسی طرح سے وصیت بھی ہے، وصیت کے لیے کہا گیا ہے کہ وصیت بھی یعنی انسان کو پریپیئر کرتی ہے موت کے لیے، کیونکہ وصیت ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وصیت اس نے شروع کیا یہ موت آ جائے گی، آدمی ڈر جاتا، خوف زدہ ہوتا ہے، ارے وصیت نہ کریے ابھی، ارے آپ زندہ رہیں گے، آپ ایسا رہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وصیت جو ہے وہ تو زندگی کے لیے ہے، لیکن قرآن نے اس کی آخری حد کو بیان کیا ہے۔ وہ آخری حد کیا ہے؟ قرآن کے سیاق سے سمجھیں کہ وصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ یاد ہے نا، کتبہ کئی مرتبہ آیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی جو ہے وہ سیاق ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ نے یعنی واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آئے۔ وَإِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، اگر تمہارے پاس کچھ خیر ہے تو تم وصیت کرو، کس کے لیے؟ لِلْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، بالمعروف، معروف یعنی اس میں کوئی ظلم نہیں ہو، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو، اس میں کوئی چھوٹے نہیں، اس لڑکے کو نہیں دیں گے، اس لڑکے کو دیں گے، اصلاً نہیں، سب کو دینا، یعنی جتنے بھی لڑکے جتنی بھی لڑکیاں جو بھی ہیں اس کو اسی اعتبار سے بانٹنا ہے جو اسلام نے بیان کیا۔ یہ الگ بات ہے، بعض علاقوں میں کہتے ہیں صاحب یہاں لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا، در حقیقت اگر اسلام ہے تو لڑکی کا حق تو قرآن کہہ رہا ہے دو بھائی، لیکن نارملی ہوتا کیا ہے کہ اس کے حق کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ کب یہ ہوتا ہے؟ جب بغیر وصیت کے آدمی مرتا ہے، لیکن اگر وصیت کر کے جائے گا تو سیدھی سی بات ہے، جہاں یعنی لڑکوں کا حق جو ہے وہ معین کر رہا ہے، وہیں لڑکی کا بھی حق معین کرے گا، اور جب لڑکی کا حق معین کر دیا ہے یہ گناہ گار، یہ خطا کار، یہ غاصب ہے، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو توجہ فرمائیے عزیزو آپ نے، یعنی یہ جو سیاق ہے خود قرآن کا سیاق و سباق، کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی یہ متقین پر حق ہے، یعنی پتہ چلا کہ اس دنیا سے جانے والا اگر وصیت کر کے جا رہا ہے تو متقی ہے۔ ہاں دیکھا آپ نے، اس دنیا سے جانے والا اگر جا رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھیں جو روایات آئی ہیں اس کے میں وصیت کے لیے میں آپ کی خدمت میں ان روایات کو جو ہے وہ پڑھوں تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، کہ جیسے ارشاد ہوتا ہے الوصیۃ حق علی الکل مسلم، یعنی وصیت ہر مسلمان کے اوپر حق ہے، حق ضروری ہے۔ یا پھر ارشاد ہوتا ہے کہ المحروم من حرم الوصیہ، اللہ اس پر رحمت نہیں کرے گا کہ جو وصیت نہیں کرے گا، یعنی جو وصیت سے محروم کر دے اللہ اس پر اپنی رحمت نہیں کرتا۔ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ وصیت۔ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ من ماتا بغیر وصیتین ماتا میتتن جاہلیہ، اللہ اکبر، ہلا دینے والی حدیث ہے۔ من ماتا بغیر وصیتین، یا من ماتا بغیر وصیتین ماتا میتتن جاہلیہ، جو بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ یہ حدیث یاد ہے نا آپ کو، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن
جاہلیہ. یہاں پہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ من ماتا بلا وصیتن، اگر یہ وصیت کے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. وہیں دوبارہ سے ارشاد ہوتا ہے من ماتا علی وصیتین ماتا علی سبیل و سنہ، جو شخص وصیت کر کے مرے وہ صحیح راستے پر اور سنت کے اوپر ہوتا ہے. ومن ماتا علی تقا و شہادہ، اور جو وصیت کر کے مرتا ہے وہ متقی اور شہید مرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف تو بتایا گیا کہ صاحب جو وصیت نہ کرے، جو وصیت نہ کرے وہ جاہل مر رہا ہے، اور جو وصیت کر کے جا رہا ہے اس نے سنت پر عمل کیا وہ شہید ہے، وہ متقی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے، وصیت اتنی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ وصیت جب اس دنیا سے جانے والا انسان جو ہے وہ نہ یہ کہ صرف تملیغ کی وصیت کر رہا ہے، کیونکہ تملیغ کی وصیت بھی ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ اگر یہ وصیت کر کے نہیں جائے گا تو کل کو جب یہ بچے آپس میں لڑیں گے، کہیں گے وہ میرا حصہ، وہ میرا حصہ، وہ میرا حصہ، آپس میں لڑائی جھگڑا فساد کینہ عداوت مار پیٹ گالی گلوچ بندوقیں لاٹھیاں سب اٹھ رہی ہیں. لیکن جہاں اس نے وصیت کی، اس کا بہت منصف انسان ہے، دیندار انسان ہے، وہ نہیں چاہتا اپنے بعد لڑائی، وہ نہیں چاہتا کہ بھائی بہنوں میں آپس میں رنجشیں پائی جائیں، وہ نہیں چاہتا کوئی مشکل پیش آئے. یہ خود یہی وجہ ہے کہ اگر وصیت نہ کر کے گیا تو جہالت کی موت مر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو اس نے فساد میں ڈال دیا ہے. لہٰذا فساد میں ڈالنا یہ خود ایک گناہ ہے، اور فساد سے نکالنا یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہترین ہدایت ہے. لہٰذا اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر تم وصیت کے بغیر مر گئے تو اس کا مطلب جاہلیت کے عالم میں گئے ہو، لیکن وصیت کر کے مرے شہادت کی موت تمہیں نصیب ہوئی ہے. ہاں، شہادت کی موت تمہیں نصیب ہوئی ہے. لہٰذا وصیت صرف تملیغ کی نہیں ہے، وصیت جو ہے اپنے دین کی وصیت بھی ہے. جب دنیا سے جانے والا کہے کہ بھائی دیکھو ہم اللہ کو مانتے تھے وحدہ لا شریک کو، ہم نمازوں کے پابند تھے، ہم روزہ رکھتے تھے، ہم قرآن، اے بیٹا میرے بعد تم بھی اللہ کی عبادت کرنا، نمازوں سے غافل نہ ہونا، قرآن کی تلاوت ضرور کرنا، ایتام کا خیال رکھنا، بیواؤں کے ساتھ مدد کرنا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود دینی ہوں گے. اور اسی لیے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو وصیت جو کر کے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے دین کو بتا کے جا رہا ہے. اب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ان کے اوپر ہے، ہم نے لیکن بتا دیا ان کو. لیکن ہاں اگر ہم نے نہ بتایا کہ صاحب تم نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، پردہ کرنا، یہ کرنا، تو صورت میں تو ہم گئے تو یہ تو ہماری گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے آخر کیوں نہیں کہا. ہاں، کیوں نہیں کہا تم نے. لہٰذا وصیت جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے عزیزوں، اور اس کا ایک پورا باب ہے جس میں بہت زیادہ گفتگو ہے. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اس سلسلے میں مزید اور گفتگو کی جائے گی. لیکن آپ کو ان حدیثوں سے جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ وصیت. ایک آخری حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں چلوں کہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یوسی عند موت ہی، اگر کوئی شخص وصیت نہ کرے اپنے موت کے وقت، لذویل قرابت، یعنی اپنے جو قرابت دار ہیں جن کو وصیت یعنی جن کو ارث ملنا چاہیے ان کے لیے وصیت نہ کرے، مما لا، کہ اگر وہ وصیت یعنی ان کو وہ ارث نہ ملے، فقد ختم عملہ بمعصیہ، اس نے اس عمل کو گناہ پہ ختم کیا ہے. دیکھا آپ نے، یعنی ایک جگہ پہ وصیت نہ کرنے والا جاہل ہے، ایک جگہ پہ موت تک کی وصیت نہ ہی کی اس نے، یعنی یہ حق فلاں تک پہنچے اس نے وصیت نہیں کی ہے، اس نے جو اس کا انجام جو ہے یہ معصیت کے اوپر ہے، اینڈ اس کا خطرناک ہے. اینڈ یہی وجہ ہے خود قرآن نے جو سیاق پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ وصیت کرنے والا متقی ہے. ہاں، لہٰذا وصیت یہ نہیں لازم ہے کہ وصیت کرتے ہی آدمی مر جائے گا، بلکہ وصیت کے لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی وصیت کو رکھے کہ ہماری وصیت کیا ہے، واجب بھی ہے اور مستحب مؤکد بھی ہے. واجب اس صورت میں ہے کہ جب ہم پر وجوب ہو
مثلا حج چھوٹ گیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، ہم پیسے والے تھے لیکن نہیں کیا، اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ وصیت کرے کہ ہمارے 1/3 حصے سے، دیکھیے یہاں پر وصیت جو اپنے لیے اپنے پیسے کے لیے کر رہا ہے، یعنی اپنے لیے جو پیسہ معین کر رہا ہے، ایک تو جو اس کے پاس پیسہ تھا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس پیسے میں 1/3 حصہ وہ اپنے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ اب اس سے چاہے نمازیں پڑھوا لے، چاہے روزے رکھوا لے، چاہے حج کروا لے، چاہے کسی مدرسے میں دے دے، چاہے مسجد بن رہی ہو وہاں دے دے، چاہے کوئی امام باڑہ بن رہا ہے وہاں دے دے، یا کسی کار خیر میں اس کو جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے 1/3 بس۔ اس 1/3 سے زیادہ وہ استعمال نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ باقی کیا ہے؟ باقی تمام چیزوں کو جو ہے وہ باقاعدہ عدل و انصاف کے ساتھ وہ بانٹ دے۔ ایسا نہ کرے ایک لڑکا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اس کو زیادہ دے دے، ایک لڑکا بہت کم خیال رکھتا ہے اس کو بہت کم دے دے، کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ لہٰذا جو اچھا بچہ ہو اس کو بھی اتنا ہی دے، جو خراب بچہ ہو اس کو بھی۔ تم اپنے لحاظ سے ظلم مت کرو، وہ جو اس نے نیکی کی ہے اللہ اس کی جزا دے گا، اور اس نے جو برائی کی ہے اس کو سزا دے گا۔ تم سزا دینے والے نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم ویسے ہی کرو جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو برا بچہ تھا تم نے اس کو اتنا دے دیا ہے، اس نے دیکھا جو نیکی کرتا تھا اس کو بھی اتنا ہی ملا، اور ہم جو برائی کرتے تھے ہم کو بھی اتنا ہی ملا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کا کہنا ماننے لگے، بعد میں ان کے لیے ایصال کرنے لگے۔ لہٰذا ضروری ہے وصیت کا ہمیں انجام دینا عزیزوں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء اور اوصیاء آئے ہیں سب نے وصیتیں کی ہیں، اور یہ وصیت کیا ہے؟ یہ وصیت ہے انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے یہ، اور یہ انبیاء سے ہوتا ہوا ائمہ معصومین نے بھی جو ہے وہ وصیت کو انجام دیا ہے عزیزوں۔ میں شروع میں کہا تھا کہ جو حالات ہیں اس وقت کے وہ بہت دیگرگون حالات ہیں، اور فلائٹیں رکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو مرحومہ کے بعض بچے ہیں بچیاں ہیں وہ شرکت نہیں کر پائے اپنے ماں کے جنازے میں۔ سخت ہے واقعہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سخت ہے، لیکن یہ تو آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ ماں کا اب غسل ہو رہا ہے، ماں کا اب کفن ہو رہا ہے، ماں کو اب لے جایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ اس کو دیکھ رہی ہوں گی، ہے نا؟ لیکن ایک بچی ہے مدینے میں جس کو نہیں پتا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 3 رخصتیاں بہت سخت ہیں، یعنی دل ہلا دینے والی ہیں 3 رخصتی۔ ایک رخصتی ہے یہی مدینے سے جب مولا حسین چلے ہیں۔ اب سوچیں مولا حسین جب چلے ہیں تو سب سے کہا کہ زینب تیار ہو جاؤ، ام کلثوم تیار ہو جاؤ، عباس تیار ہونا ہے، قاسم تیار ہونا ہے نا؟ اصغر کو بھی تیار کیا، سکینہ کو بھی تیار کیا، رباب بھی تیار، لیلہ بھی تیار ہے، سب تیار ہیں۔ کہاں کے لیے؟ مولا حسین کے ساتھ جانے کے لیے۔ لیکن ایک بچی ہے کہ جس سے مولا حسین نے نہیں کہا کہ تمہیں ساتھ چلنا ہے۔ یہ کون بچی ہے؟ یہ فاطمہ صغریٰ، یہ جناب صغریٰ ہیں۔ اب ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے کئی بچے ہوں، اگر 4-5 بچے ہیں اور آپ ایک چیز لے کر کے آتے ہیں، ایک تو سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، سب میں بانٹ دیا، سب خوش ہو گئے، لیکن ایک بار یہ ہے کہ آپ نے 2 کو دیا اور 2 کو نہیں دیا، تو جو 2 کو نہیں دیا ہے ان پر بہت زیادہ دل پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کو بھی نہیں ملا، اور میری مثلا بھائی کو بھی نہیں ملا، ان دونوں کو ملا لیکن ہم دونوں کو نہیں ملا، بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی چیز آپ
لے کر کے آئے ہوں، سب کو دیا ہو آپ نے، لیکن ایک بچے کو نہیں دیا ہو، تو بچہ بار بار آتا اپنے باپ کے پاس، بابا یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا، آپ نے اپی کو دیا، آپ نے فلاں کو دیا، آپ نے فلاں کو دیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ اپنے آپ کو نہ سمجھا پائے گی، نہ اپنے آپ کو بتا پائے گی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب سغرا بھی ایسے ہی ہے، جب سب آمادگی کر رہے تھے تو جناب سغرا بھی ایک بے قرار تھی کہ ارے مجھے نہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سغرا آتی ہے بابا کی خدمت میں، اے بابا قاسم جا رہے ہیں، بابا اکبر جا رہے ہیں، بابا محمد جا رہے ہیں، بابا ہم کیوں نہیں جا رہے؟ مولا کہتے ہیں بیٹی آپ مریض ہو، بیٹی آپ بیمار ہو، آپ نہیں جاؤ۔ بھی کہتی ہے اے آقا، اے بابا ہم کو آپ لے چلیے، اگر راستے میں میرا دم نکل جائے تو مجھے کہیں دفن کر دیجئے گا۔ مولا کہتے ہیں نہیں سغرا، نہیں تم نہیں سمجھ رہی ہو۔ ہاں عزیزو، یہ بیٹی کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ ہاں یہ آتی ہے کس کے پاس؟ جناب زینب کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں کے پاس آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھوپھی اماں نے دیکھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ سر جھکا کہا، پھوپھی اماں میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا ہے۔ پھوپھی اماں آپ چل کر کے درخواست کر دیجئے، آپ چل کے سفارش کر دیئے۔ ہاں عزیزو، جناب زینب تیار ہوئیں، آپ آئیں، مولا کے خیمے میں آئیں، مولا کے پاس پہنچیں۔ ایک مرتبہ اعجاز امامت سے مولا سمجھ گئے زینب آ رہی ہے سغرا کے لیے۔ اس سے پہلے کہ زینب ارے کچھ کہہ پاتی، حسین نے کہا زینب جس سوال کے لیے آئی ہو وہ پورا نہ ہوگا۔ اے زینب ارے کل کربلا کے میدان میں اور جب ردائیں چھینی جائیں گی، جب تم سب کو بے کجاوا اٹھ پر تیز سے سب بٹھایا جائے گا، ارے میری بیٹی کو بھی بٹھایا جائے گا، ارے یہ میری ماں کی شبیہ ہے، ارے مجھ سے گوارا نہ ہوگا کہ میری ماں کی شبیہ ارے مجمع عام میں پھرائی جائے۔ اللہ میں ان بچیوں سے کہوں گا آپ نے اپنے والدہ کے جنازہ دیکھا، غسل کے بعد بھی دیکھا، چہرہ بھی دیکھا، لیکن ذرا اس بچی سے پوچھئے ارے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو نہ محمد ہے، نہ سکینہ ہے، نہ اصغر ہے، نہ بابا موجود ہے۔ ایک مرتبہ یہ بچی جو منتظر رہتی تھی بیٹی بھی آئی اور آ کر کے ایک شخص کے پاس کھڑی ہوئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا، جس کی کھال لٹک رہی تھی۔ اس شخص سے پوچھتی ہے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرا بابا کہاں ہے؟ ارے سید سجاد نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اے بہن میں سید سجاد ہوں، اے بہن بابا کربلا میں شہید کر دیے گئے، نہیں پتا سغرا پر کیا گزری ہوگی۔ ارے ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو لے کر کے آتے ہیں تاکہ آخری دیدار کر لے، تاکہ اس کے اندر کوئی کسک نہ رہ جائے۔ لیکن ارے سغرا اپنے بابا کی زیارت نصیب نہ ہوئی، سغرا کو یہی خلق تھا میرا بابا آخری وقت میرے ساتھ نہ تھا، ارے میں اپنے بابا کو آخری وقت نہ دیکھ سکی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ باقی بہت والے محمد اس عمل خیر قبول فرما، ان آنسو اپنی رحمت نازل فرما۔ معبود ان آنسو کے صدقے میں، اس مجلس سازہ کے صدقے معبود
اس کا جو بھی محاصل ہو اس سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومہ کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، مرحومہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا معبود ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد ہم سب کو، ہماری نسل کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ معبود ہم سب کو، ہماری نسل کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما۔ معبود جی وبا جو چل رہی سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما دے، اور جو بھی اس کے مریض ہونے شفائے کامل اور علاج عنایت فرما دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جناب سید حسن صاحب کو صحت و سلامتی عنایت فرما، جلد سے جلد انہیں صحت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ہے میرے معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی شیعہ نہاد قرار ہیں، مسلمین مسلمات مومنین مومنات محب اہل بیت، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد اس وقت تک موت نہ آئے جب تک امام زہرم سے خوش راضی خوشنود نہ ہو جائیں۔ معبود جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں اہل بیت دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ پروردگارہ دعا میں دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اوان سار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات، آپ نے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص مرحومہ عابدہ بیگم بنت اکرام حسین صاحب کی روح کو اسحال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد کہ ثواب تو فعل محمد وعلی محمد کی مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ مرحومہ بنا کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، عجل فرجہ۔